رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو، کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام. اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی. اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں. یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی. اور 1-2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں. ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہے. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی. تو میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیل بیان کروں گا. لیکن اتنی بات ثابت ہوئی کہ بیوی ہو یا باندی ہو، باندی اب نہیں ہوتی تو اب میں بیوی ہی کا تذکرہ کروں گا. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بیوی کی اجازت دی ہے، یہ گویا نہ چاہتے ہوئے دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی تھے کہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے، یعنی جو سیکس جو ہے نا، اس کی خواہش پیدا ہی نہ ہو، یا پیدا ہو رہی ہے تو پوری نہ کریں کسی بھی طریقے سے. کرنی ہے تو مجبوری میں بیوی سے کر سکتے ہو. لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ میں تمہیں مجبوری میں اجازت نہیں دے رہا کہ اپنی زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، بلکہ میں تو بتا رہا ہوں زوجہ کے پاس جانے والا قابل ملامت نہیں ہے بالکل. تو مقصد یہ کہ جو ناجائز ہے اس سے اجتناب کرو، اور جو حلال ہے وہ کسی مجبوری میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلمان قوم حرام سے بچے گی، یا نیک صالح لوگ حرام سے بچیں گے، تو عین ممکن ہے یہ کثرت سے بیویاں رکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم حرام کی طرف تو جا نہیں سکتے، تو ہم زیادہ باندیاں رکھتے ہیں یا بیویاں رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے برے لوگ ان کو تانا دینا شروع کر دیں کہ کام تو تم بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں، ہم حرام سے عیاشی کر رہے ہیں اور تم بھی عیاشی کر رہے ہو حلال کا لیبل لگا کے، تو تم بھی ہو ہمارے جیسے، یعنی خواہش تو تم بھی پوری کر رہے ہو نا. چلو ہم گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں، تم بیویاں رکھ رہے ہو، تو دونوں میں ہوتا تو ایک سیکشول ڈیزائرز ہی پوری ہوتی ہے نا. تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، بیوی کا معاملہ ایسا ہے، باندیوں کا معاملہ ایسا ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. تو یہ تانا نہیں دیا جا سکتا کہ جو زیادہ بیویاں رکھ کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے کہ وہ بھی تو خواہش ہی پوری کر رہا ہے نا، عیاشی کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے ان کو تانا دینے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ جائز کام کر رہے ہیں اور جائز کی میں نے ان کو پرمیشن دی. پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہوں، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اخفل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے. اخفل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخفل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخفل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں،
گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھائی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے کیلکولیشن کے حساب سے، 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچتان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کر کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث، ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں، ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے، مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی القعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی روزے گئے۔ اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا، الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں گے پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں گے پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں۔ اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر، اس کو یوم شک کہا جاتا ہے، جس انسان کو تردد، گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ، اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی، تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی، آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے، بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جس کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا، پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے۔ تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے۔ جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں، گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے، کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ، کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ، یہ اسلام کا فالٹ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں، کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں، ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے،
اس دن آپ کو غسل کرنا ہے، جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں، اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے، فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا. کیوں فرسٹ؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوئی. بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عام ہی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا، وہ تمہارا تو تہوار کون تھا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا خیال ہے؟ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے، نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے کہ ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر. تو جو بیسک چیزیں ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا، 12 مہینے، یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، تمام امت کا اتفاق ہوتا، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، وہ پی گئے، اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا، میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا، انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے، 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے. تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے، اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے، نہیں لی، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے، جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں، کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں، نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے، وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لی ہوں، مجھے کیا پتا، میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو، گندے نالے میں بلا کے لیے ہو، W11 میں بلوایا ہو، یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہو، یا پتلی گلی سے میں دیے ہو، اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے. پھر ہم مدعی ہوں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ یہ اعتراضات ہیں، یہ اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل اگر اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا، میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا، جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام، بقرعید میں
حرام شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے، خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعہ بصوم، جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا فنکشن ہے نا، نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم. لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ عید کا دن نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا، اس میں خوشی منانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو، یار بہت خوشی ہو رہی ہے یار کچھ ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ، میں بھی نہیں کھاؤں گا تم بھی. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے، غم تو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا، لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے، 1 بکرا رکھا ہے، غم نہیں ہے. 12 اولاد کے لیے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے 2 کاٹو، کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ، خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا، بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، خوشی منانی ہے، پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا، وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا، غربت اور بڑھے گی. وہ بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو، بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا، پھر جوانی یہ کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی، اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے، یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے، یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے، یہ ہمیں پرانے پوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی، کہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے، اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. وابڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں، آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا، اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے، بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا، 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں، اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاط. کچھ لوگ مفت دیکھ کے چھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے تمہیں بھی برباد کریں گے. ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے فیملی پلاننگ، وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہے ہیں، وہ ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں پبلک ہی نہیں. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں، بہت بڑا بنگلہ، یہ کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ فلانا، یہ اس کے لیے، یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں یار، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک ادھا ایک ادھا، کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے کرائے پہ لے لیتے، رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم، اتنے دیواریں کھا رہی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی جی؟ ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو گھوم جاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے. میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں، آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں اس کے ہیں، آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بس سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے.
میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے بچے، اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو میں ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں، کوئی بڑی بڑی وہ خوبصورت پلکیں، نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی. بھائی نہیں، میں ان کو بتاتا ہی تھی یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا، جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بیٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے، بچے برساتی مینڈکوں